محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے کہ جو بغیر سند کے ہوتی ہے اور لوگوں کے درمیان میں مشہور ہو جاتی ہے، پھیل جاتی ہے۔ یعنی ایک نے دوسرے سے سنا اور دوسرے نے تیسرے سے، تیسرے نے چوتھے سے، اس طریقے سے وہ بات دور تک پھیل جاتی ہے اور لوگ جو ہے اس بات کے بارے میں پھر جو ہے علماء کرام سے تحقیق بھی نہیں کرتے ہیں، معلومات بھی نہیں کرتے ہیں، اور سمجھنے والے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اس طرح کی بات ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر موجود ہو، قرآن نے یہ بات کہی ہو، یا حدیث رسول کے اندر اس طرح کی بات موجود ہو، حالانکہ قرآن و حدیث کے اندر اس طرح کی بات موجود نہیں ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے کچھ چیزیں پھیل جاتی ہے کہ جو بے سند ہوتی ہے، جو بے بنیاد ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی بھی ایسی بات آئے تو سب سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ اس کے بارے میں علماء کرام سے تحقیق کرے، معلومات کرے کہ کیا قرآن و حدیث میں اس طرح کی چیزوں کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم نے بھی ہمیں اس کا مکلف بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو اہل علم سے اس کے بارے میں پوچھو، معلوم کرو۔ اس لیے بغیر تحقیق کے انسان کو بات نہیں کہنا چاہیے اور دوسروں تک نہیں پہنچانا چاہیے۔ بہرحال تو دیکھیے کہ ایک بات ہے کہ جو بعض ساتھیوں نے مجھ سے پوچھی بھی ہے اور میں نے جو ہے سنی بھی ہے۔ بہرحال بعض کہنے والے ساتھی یہ کہتے ہیں، جو ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھی ہیں، ہمارے اپنے ہیں، ہمارے جان پہچان والے، تعلقات والے، کہ جب آداب گشت بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جہاں کہیں جس بستی میں بھی گشت والا عمل ہوتا ہے تو اگر اللہ رب العزت کی اس بستی پر عذاب بھیجنے والے ہوتے ہیں تو اس عذاب کو روک لیتے ہیں، یا جس بستی میں گشت والا عمل ہوتا ہے تو کسی بندے پر عذاب قبر ہو رہا ہو اس بستی میں تو اللہ رب العزت جو ہے عذاب قبر کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں بھی سننے میں آ رہی ہے اور کہنے والے کہہ بھی رہے ہیں۔ بہرحال تو دیکھو کہ کسی بھی چیز کی ثواب کے اعتبار سے تحریر کرنا ہو یا عذاب کو اٹھانے کے اعتبار سے یا کوئی بھی اس طرح کی بات ہو، تو جب تک کہ قرآن و حدیث کے اندر موجود نہ ہو تو ہمیں نہیں کہنا چاہیے۔ جیسے روزے دار کے بارے میں آتا ہے کہ سمندر کی مچھلیاں بھی روزے داروں کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، تو یہ بات جو ہے حدیث میں موجود ہے۔ تو اس طرح اگر موجود ہو اور پھر آدمی کہہ رہا ہو تب تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ جو بات آداب گشت کے بارے میں کہی جاتی ہے تو یاد رکھیے کہ سمجھنے والے بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حدیث میں اس طرح کی بات موجود ہو، حالانکہ حدیث کی کتابوں میں اس طرح کی بات موجود نہیں ہے، یہ بے سند بات ہے۔ اس لیے ایسی باتوں سے احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ بات الگ ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام بہت اچھا کام ہے، اصلاح کا کام ہے۔ اصلاح کی نیت سے اگر آپ کسی کو بلاتے ہیں مسجد کے اندر اور اس کے سامنے دین کی باتیں کرتے ہو تو بہت اچھا کام ہے، بہت اچھا عمل ہے اور انسان کو کرنا بھی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اس کی وجہ سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے اللہ جو ہے عذاب بھیجنے والے ہوتے ہیں تو یہ اٹھا لیا جاتا ہے، تو یہ بے سند بات ہے، بے بنیاد بات ہے۔ تو حدیث کی کتابوں میں کہیں سے کہیں تک اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اس لیے خاص طور سے ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں قرآن و حدیث کی صحیح منشا کو سمجھنے والا بنائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق